رات کے 3 بجے ہیں، آپ بستر پر لیٹے ہیں، جسم تھکا ہوا ہے لیکن نیند نہیں آتی، کیونکہ ذہن نے ایک کہانی شروع کر دی ہے، ایک کہانی جو کل کی ہے یا پچھلے مہینے کی، یا اس بات کی جو کسی نے کہی تھی، یا اس بات کی جو ابھی تک نہیں ہوئی لیکن ہو سکتی ہے، اور ذہن اس کہانی کو بار بار چلاتا ہے، ہر بار تھوڑا اور تاریک، ہر بار تھوڑا اور خطرناک۔ آپ جانتے ہیں یہ احساس؟ تو آج کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو سوتے نہیں، جن کا جسم بیمار پڑ جاتا ہے صرف سوچنے سے، جن کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جن کے پاس توانائی نہیں حالانکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ اور آج کی بات ایک ایسی سوچ کے بارے میں ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ پہلے ایک بات سمجھنی ضروری ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جب کوئی شخص مہینوں یا سالوں تک ذہنی دباؤ میں رہتا ہے تو اس کا جسم واقعی بیمار پڑ جاتا ہے، نیند چلی جاتی ہے، بھوک چلی جاتی ہے، توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں ہے، یہ بائیولوجی ہے۔ آپ کا نروس سسٹم جو جسم کو چلاتا ہے ایک بنیادی غلطی کرتا ہے، وہ حقیقی خطرے اور سوچے ہوئے خطرے میں فرق نہیں کر سکتا۔ جب 1000 سال پہلے کا انسان جنگل میں شیر دیکھتا تھا تو اس کے دماغ میں ایمگڈلا نامی ڈھانچہ خطرے کی گھنٹی بجاتا تھا، فوراً کورٹیسول خارج ہوتا تھا، ایڈرینلین نکلتا تھا، دل تیز ہوتا، پٹھے تن جاتے، ہاضمہ رک جاتا، کیونکہ جب شیر سامنے ہو تو کھانا ہضم کرنے کا وقت نہیں۔ آج آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، وہ مجھ سے ناراض تھا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، میری زندگی ٹھیک نہیں ہوگی، اور وہی گھنٹی بجتی ہے، وہی کورٹیسول، وہی ایڈرینلین، وہی رکا ہوا ہاضمہ، وہی ختم ہوئی نیند۔ آپ کا جسم شیر اور خیال میں فرق نہیں کرتا، دونوں خطرے ہیں اس کے لیے۔ اس لیے آپ کا جسم بیمار نہیں پڑا، وہ اپنا کام کر رہا تھا آپ کو بچانے کی کوشش میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیر تو چلا جاتا ہے لیکن خیال نہیں جاتا۔ خیال رات کو بھی ہے، صبح کو بھی، کھانے کے وقت بھی، اور جسم مسلسل مہینوں اس خطرے کی تیاری میں رہتا ہے۔ یہی وہ طوفان ہے جو آپ کے اندر تھا۔ آپ بیمار نہیں تھے، آپ برسوں سے تھکے ہوئے تھے۔ زیادہ سوچنے والے لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ یہ کہ میرے خیالات حقیقت کی سب سے درست تصویر ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ آپ کا ذہن جو نریشن بناتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ آپ کے ماضی کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کی پرانی تکلیفیں ہیں، وہ لمحات ہیں جب آپ کو ٹھیس لگی، جب آپ کو رد کیا گیا، جب آپ اکیلے تھے، اور ذہن نے ان سے ایک قاعدہ بنا لیا، یہ کہ دنیا خطرناک ہے، لوگ نقصان دہ ہیں، چیزیں بری ہو جاتی ہیں، اور پھر ذہن ہر نئی صورتحال پر وہی پرانا قاعدہ لاگو کر دیتا ہے، چاہے سچویشن بالکل الگ ہو۔ آپ کا ذہن حقیقت نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنی یادداشت کے فلٹر سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ فلٹر اکثر بہت پرانا ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھیں،
ایک سچویشن ہے جس میں آپ کو کسی کو نہ کہنا ہے۔ ذہن کہے گا کہ رشتہ ختم ہو جائے گا، حقیقت میں دوسرا سمجھتا ہے اور آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، لیکن ذہن کہتا ہے لوگ برا مانیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ لیکن حقیقت میں زندگی ہلکی اور سچی ہونے لگتی ہے۔ یہ صرف مثالیں نہیں، یہ ثبوت ہیں۔ زندگی نے بار بار آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کا ذہن غلط تھا۔ حقیقت آپ کے ذہن کے اندازے سے زیادہ نرم تھی، لیکن ذہن نے وہ ثبوت نہیں مانا۔ اس نے اگلی بار بھی وہی خطرے کی کہانی سنائی۔ کیوں؟ یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنی ہے جو آپ کے ذہن کے ساتھ آپ کا رشتہ بدل سکتی ہے۔ آپ کا ذہن آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسانی ذہن نے لاکھوں سال کی زندگی دیکھی ہے، اور اس پورے عرصے میں اس کا ایک ہی کام تھا، انسان کو زندہ رکھنا۔ اور زندہ رکھنے کے لیے سب سے ایفیکٹو طریقہ یہ تھا کہ ہر چیز میں خطرہ دیکھو۔ جو انسان خوش مزاجی سے شیر کے پاس جاتا تھا وہ مر جاتا تھا، اور جو پہلے سے ڈرتا تھا، پہلے سے سوچتا تھا، پہلے سے خطرے کا اندازہ لگاتا تھا، وہ بچ جاتا تھا۔ آپ اسی بچنے والے انسان کی نسل ہیں۔ آپ کا ذہن بھی وہی کر رہا ہے، ہر چیز میں برائی تلاش کرنا، ہر صورتحال میں خطرہ دیکھنا تاکہ آپ تیار رہیں۔ مسئلہ ذہن کا ارادہ نہیں ہے، اس کی نیت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرانے زمانے کے اوزار سے آج کی زندگی چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیر نہیں ہے، لیکن ذہن ہر جگہ شیر ڈھونڈ رہا ہے۔ تو جب آپ کا ذہن کہتا ہے یہ کام مت کرو، یہ شخص خطرناک ہے، یہ راستہ غلط ہے، تو یہ آپ کا دشمن نہیں بول رہا، یہ ایک بہت پرانا، بہت تھکا ہوا، بہت ڈرا ہوا محافظ بول رہا ہے۔ اسے غصے سے نہ دیکھیں، اسے سمجھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اسے بتائیں کہ یہاں اب شیر نہیں ہے۔ اور اب وہ سوچ میں اپنے خیالات نہیں ہوں۔ یہ 4 الفاظ اگر واقعی سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ سوچیں، کیا آپ اپنے دل کی دھڑکن ہیں؟ نہیں، آپ کا دل دھڑکتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ دل نہیں ہیں۔ کیا آپ اپنے لنگس ہیں؟ نہیں، لنگس سانس لیتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ لنگس ہیں نہیں۔ تو پھر کیا آپ اپنا ذہن ہیں؟ نہیں۔ مائنڈ بھی ایک آرگن ہے، آنکھ کی طرح، کان کی طرح۔ یہ خیالات پیدا کرتا ہے، جیسے کان آوازیں سنتا ہے، لیکن آپ کان نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو سنتا ہے۔ اگر آپ اپنے خیالات کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ خیالات نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا اور دیکھے جانے والی چیز ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ وہ ہیں جو دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ اسلامی روایات میں بھی ہے، جدید سائیکالوجی میں بھی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبا لیا۔ نفس کو پاک کرنا، تزکیہ، یہ اسلامی روایات کا مرکزی عمل ہے، اور تزکیے کا مطلب یہی ہے اپنے آپ کو اپنے نفس سے الگ دیکھنا، سیکھنا، مشاہدہ کرنا،
غیر مشروط قبول کی جگہ سے دیکھنا۔ اور جدید سائیکالوجی نے بھی یہی بات دوسرے الفاظ میں کہی ہے کہ آپ خیالات نہیں ہیں، آپ خیالات کے مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ تصور کریں آسمان اور بادل۔ خیالات بادل ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کالے بھی سفید بھی، طوفانی بھی ہلکے بھی۔ آپ آسمان ہیں۔ آسمان بادلوں سے نہیں لڑتا، آسمان بادل نہیں بنتا، آسمان بس رہتا ہے، کھلا، وسیع، خاموش۔ تو پھر عملی طور پر کیا کریں؟ پہلی بات، اپنے خیال کو نام دیں۔ جب ذہن کوئی خوفناک کہانی شروع کرے تو اس وقت رکیں اور کہیں، یہ خیال ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ فرق دیکھیں، آپ کا یہ سوچنا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا یہ آپ کو اندر سے ڈبا دیتا ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ آپ کو تھوڑا باہر نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، ڈوبنے والے نہیں۔ دوسری بات، خیال سے لڑنے کی کوشش مت کریں۔ جتنا آپ کسی خیال کو دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی واپس آئے گا۔ یہ ذہن کی فطرت ہے۔ ابھی گلابی ہاتھی کے بارے میں مت سوچیں۔ کیا ہوا؟ گلابی ہاتھی آ گیا۔ حل یہ نہیں ہے کہ خیال کو بھگائیں، حل یہ ہے کہ اسے آنے دیں اور جانے دیں۔ جیسے دریا کے کنارے بیٹھے ہو اور پانی دیکھ رہے ہو، پانی میں کودنا ضروری نہیں۔ تیسری بات، ثبوت اکٹھا کریں۔ ہر بار جب حقیقت آپ کے ذہن کے اندازے سے بہتر نکلے اسے یاد رکھیں۔ جب وہ انجان شخص اچھا نکلا، جب نہ کہنے سے رشتہ نہیں ٹوٹا، جب وہ ڈراؤنی صورتحال ٹھیک ہو گئی، یہ ثبوت ہے آپ کے پاس آپ کے ذہن کے خلاف۔ آہستہ آہستہ ذہن کو یہ ثبوت دکھائیں، اس سے کہیں کہ دیکھو پچھلی بار بھی سب ٹھیک ہوا تھا۔ حقیقت آپ کے ذہن سے زیادہ نرم ہے، دنیا آپ کے ذہن سے زیادہ مہربان ہے، لیکن جب تک آپ ذہن کی کہانی کو ہی حقیقت سمجھتے رہیں گے آپ یہ جان نہیں پائیں گے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ نہیں کہ ذہن کو بند کریں یا خیالات سے ڈرے نہیں۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ذہن نہیں ہیں، آپ کے پاس ذہن ہے۔ آپ خیالات نہیں ہیں، آپ خیالات دیکھتے ہیں۔ آپ بے چینی نہیں ہیں، آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ جو دیکھتا ہے، وہ جو محسوس کرتا ہے، وہ جو پوچھتا ہے، وہ طوفان نہیں ہے، وہ آسمان ہے، اور آسمان کو طوفان نے کبھی ختم نہیں کیا۔